تکلیف کے مارے ایزل کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ اس کے لیے سانس لینا دشوار ہو گیا تھا۔ اریز سنگھ سکندر اس وقت اس کے بے حد نزدیک کھڑا تھا۔ دونوں کے درمیان صرف چند انچ کا ہی فاصلہ تھا۔ مجھے درد ہو رہا ہے، ایزل نے سسکتے ہوئے کہا۔ اپنی گرفت کو کمزور کرنے کے بجائے اریز سکندر نے اپنی گرفت مزید مضبوط کر دی تھی۔ اب تو ایزل کے لیے سانس لینا بھی دشوار ہو گیا تھا۔ ایک تو وہ جلاد کی چنگل میں تھی اور دوسرا حویلی میں بھی کوئی نہیں تھا۔ وہ کسی کو مدد کے لیے پکارتی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں تمہیں کیا کہہ کر مخاطب کروں۔ تم تو عورت کہلانے کے بھی لائق نہیں ہو۔ وہ ہلکا سا اس کے چہرے پر جھکا، پھر سے زہر اگلنے لگا تھا۔ آپ کو کوئی حق نہیں بنتا کہ میرے کردار پر فضول بات کریں۔ اپنی زبان سنبھالو لڑکی، مت بھولو کہ تم ہمارے رحم و کرم پر ہو۔ اگر آج میں تمہیں دھکے دے کر اس حویلی سے باہر نکالوں تو تمہیں کوئی بھی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ ایزل نے اپنے لب مضبوطی سے بھینچ لیے تھے۔ اس شخص سے بحث کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ اس کی بہتری اسی میں تھی کہ وہ خاموش رہتی۔ میں تمہیں آخری وارننگ دے رہا ہوں، اگر دوبارہ تم مجھے اس انسان کے ساتھ نظر آئی تو میں تمہاری ٹانگیں توڑ کر تمہیں گھر پر بٹھا دوں گا۔ وکیل بننے کا خواب بھول جانا۔ یہ کہہ کر اس نے بے دردی سے ایزل کو پیچھے کی طرف دھکا دے دیا تھا۔ وہ زمین پر گرتے گرتے بچی تھی، جبکہ وہ دشمن جان تیز قدم اٹھاتا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا تھا۔ ایزل نے اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپا لیا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ حویلی کے سب لوگوں سے اریز سکندر بہت ہی فرینڈلی اور پیار سے بات کرتا تھا، لیکن ایزل سے بات کرتے وقت اس کے ماتھے پر بل پڑ جاتے تھے اور اس کا لہجہ بھی غصیلا ہو جاتا تھا۔ یہ بات ایزل نے شدت سے نوٹ کی تھی اور وہ آج تک اس کی وجہ سمجھ نہیں پائی تھی۔ میری زندگی ہے، میری مرضی ہے، میں جیسے چاہے اپنی لائف جیوں۔ اگر میں آپ کی زندگی میں مداخلت نہیں کرتی تو آپ کو بھی کوئی حق نہیں ہے کہ آپ میری زندگی میں مداخلت کریں۔ وہ حلق کے بل چیخی تھی، لیکن اب اس کی آواز سننے کے لیے وہاں پر کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ وہ تو کب کا گھر سے جا چکا تھا۔ اب ایزل صاحبہ حویلی میں بالکل اکیلی تھی۔ باقی سب لوگ اس کی کزن کی برتھ ڈے پارٹی پر گئے ہوئے تھے۔ دادی جان نے ایزل کو اپنے ساتھ چلنے کے لیے کہا تھا، مگر وہ اریز سکندر کی وجہ سے رک گئی تھی۔ اسے لگ رہا تھا کہ اریز سکندر بھی ساتھ جائے گا۔ جیسے ہی اس نے کچن میں اپنے لیے میکرونیز بنا کر پلٹ کر دیکھا تو وہ کچن کے دروازے میں ہی کھڑا تھا۔ اسے اپنے کمرے میں آنے کا حکم دے کر وہ وہاں سے چلا گیا۔ ایزل کو اندازہ تھا کہ وہ فرحاد کی وجہ سے اسے ذلیل کرے گا، لیکن وہ اس کے کردار کی دھجیاں اڑائے گا۔ اس بارے میں ایزل نے کبھی اپنے وہم و گمان میں بھی نہیں سوچا تھا۔ فرحاد ایزل کا کلاس فیلو ہونے کے ساتھ ساتھ بہت اچھا دوست بھی تھا۔ آج وہ اسی کے ساتھ KFC میں بیٹھی اپنی زندگی کے مسائل کے بارے میں بات کر رہی تھی، کیونکہ فرحاد اسے ہمیشہ اچھا مشورہ دیتا تھا کہ اس جلاد نے اسے دیکھ لیا۔ رات کے وقت ایزل نے کھانا بھی نہیں کھایا تھا اور نہ ہی حویلی میں کسی کو فکر تھی۔ تائی جان تو ایزل سے حد سے زیادہ نفرت کرتی تھی۔ وہ تو اسے جان کا وبال کہتی تھی اور اپنے بیٹے اریز سکندر کو بھی بھڑکاتی تھی۔ ایزل کوشش کرتی تھی کہ اس کا ان دونوں سے کم ہی سامنا ہو، کیونکہ جب بھی تائی جان اسے کچھ کہتی ایزل کا موڈ بری طرح خراب ہو جاتا تھا۔ اگلی صبح وہ سو کر اٹھی تو وہ ڈائننگ ٹیبل پر موجود ناشتہ کر رہا تھا۔ اسے دیکھ کر ایزل کا حلق تک خشک ہو گیا۔ لگتا ہے کہ تم تہذیب بھول چکی ہو اور مینرز بھی۔ وہ سلام کے بغیر ہی ناشتے کے ٹیبل پر بیٹھ گئی تھی اور مینرز بھی تائی جان نے بھی گفتگو میں اپنا حصہ ڈالا۔ ایزل پہلے تو سمجھ نہیں پائی کہ وہ ماں بیٹا کس بارے میں بات کر رہے ہیں، پھر اسے یاد آیا کہ اس نے وہاں بیٹھی ہوئی عظیم شخصیات کو سلام نہیں کیا تھا اور اسی وجہ سے ہی وہ لوگ اسے باتیں سنا رہے تھے۔ آئی ایم سوری، اس نے ایک نظر دادی پر ڈالتے ہوئے کہا۔ تمہارے رزلٹ کا کیا بنا؟ تایا جان نے ماحول کو خوشگوار بنانے کے لیے دوستانہ انداز میں ایزل سے سوال کیا۔ وہ کچھ کہتی کہ اریز سکندر پھر سے اس کی بات کاٹ کر بول پڑا، کیا بننا تھا؟ ہمیشہ کی طرح اس بار بھی اس نے ہماری ناک کاٹ دی ہے۔ ہر سبجیکٹ میں B اور C گریڈ لائے ہیں۔ اس نے پاس تو ہو گئی ہے نا بیٹا؟ تایا کو صرف ایک ہی چیز اس سے کنسرن تھی۔ جی تایا جان، ایزل نے ہکلاتے ہوئے جواب دیا۔ بس پھر کیا، پھر تو کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ وہ ریلیکس ہو گئے تھے۔ ایزل نے ڈرتے ڈرتے ایک نگاہ سامنے کھڑے اس ظالم شخص پر ڈالی
جو اس وقت اسے انتہائی غصے سے دیکھ رہا تھا۔ یا میرے اللہ، اب مجھ سے کون سی غلطی ہو گئی ہے کہ مجھے کھا جانے کے لیے تیار ہے؟ اللہ جی، ایسے کزنز بھی کسی کو نہ ملے۔ اس نے تو میری زندگی ہی عذاب بنا دی ہے۔ وہ دل ہی دل میں خود سے مخاطب تھی، لیکن اس کی آواز کافی اونچی تھی۔ ارے سکندر نے اس کی ساری باتیں اپنے گناہگار کانوں سے سنی تھی۔ اٹھو، مجھے آفس سے دیر ہو رہی ہے۔ ایزل کے میک اپ کے حلیے پر اس نے یک نظر ڈالتے ہوئے حکم دیا۔ کہاں پر جانا ہے؟ اس نے حیرت سے استفسار کیا۔ یونیورسٹی نہیں جانا کیا؟ ارے سکندر کے لہجے میں صاف بیزاری تھی۔ تائی جان بھی پہلو بدل کر رہ گئی تھی، کیونکہ وہ ایزل کی خوبصورتی سے ڈرتی تھی۔ انہیں ڈر تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ایزل اپنی خوبصورتی کی وجہ سے ارے سکندر کو اپنے قابو میں کر لے، اور یہی وجہ تھی کہ وہ اپنے بیٹے کے کان بھرتی رہتی تھی، اور ارے سکندر کو تو ویسے بھی بچپن سے ہی اس سے نفرت تھی۔ تو ہمارے پاس 5 منٹ ہیں، جلدی سے تیار ہو کر آؤ۔ میں نے تو ابھی ناشتہ نہیں کیا، میں پارکنگ ایریا میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ 5 منٹ کا مطلب ہوتا ہے 300 سیکنڈز۔ اگر ٹائم پر نہ پہنچی تو انجام کی ذمہ دار تم خود ہوگی۔ یہ سن کر وہ بری طرح سے گھبرا گئی اور بھاگتی ہوئی کمرے میں گئی۔ اس کی حالت دیکھ کر اس کی کزن مذاق اڑانے لگی۔ یار، تم اتنا زیادہ کیوں ڈر رہی ہو؟ اور بھائی کی باتوں کو اتنا سیریس کیوں لے رہی ہو؟ وہ اتنے بھی ظالم نہیں ہیں، بس تمہیں تھوڑا سا تنگ کر رہے ہیں۔ تم ریلیکس ہو کر تیار ہو کر نیچے چلی جاؤ، تب تک میں بھی اپنی تیاری مکمل کر لیتی ہوں۔ کیا تم سچ کہہ رہی ہو؟ کیا واقعی وہ مجھے ڈانٹیں گے نہیں؟ ہو سکتا ہے کہ تھوڑا سا ڈانٹ لیں، تم خود ہی سوچو، زیادہ سے زیادہ کیا ہی ہو جائے گا۔ ہاں تم ٹھیک کہہ رہی ہو، میں نے انہیں کچھ زیادہ ہی اپنے ذہن پر سوار کر لیا ہے۔ پہلے میں اچھے طریقے سے تیار ہو لوں، اس کے بعد ناشتہ کر لوں گی۔ ویسے بھی میں نے کون سا ان کی منتیں کی تھی کہ مجھے چھوڑ کر آئیں؟ ڈرائیور موجود ہے، اگر انہوں نے کوئی ہنگامہ کیا تو میں ڈرائیور کے ساتھ چلی جاؤں گی۔ ایزل سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ وہ اپنے آپ کو تسلی دے رہی ہے یا پھر اپنے آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہی ہے۔ تقریباً 15 منٹ کے بعد وہ ٹھمک ٹھمک کرتی سیڑھیاں اترتے ہوئے نیچے گئی۔ پارکنگ ایریا میں ڈرائیور کی گاڑی کھڑی دیکھ کر اس کے لبوں پر مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ وہ اطمینان سے بیٹھی اور ناشتہ کرنے لگی۔ دادی جان نے آنکھوں ہی آنکھوں میں اسے اٹھنے کا اشارہ کیا، لیکن اس نے دادی کے اشارے کو بھی اگنور کر دیا تھا۔ یہی اس کی زندگی کی سب سے بڑی غلطی ثابت ہوئی تھی۔ 10 منٹ وہاں لگانے کے بعد جب وہ گاڑی کا دروازہ کھولنے لگی تو وہ لاک تھا۔ اسی وقت شیشہ نیچے ہوا تھا۔ پیدل چلنا سٹارٹ کرو، مگر پیدل راستہ تو 40 منٹ کا ہے، اس نے خوف سے کانپتی ہوئی آواز میں کہا تھا۔ پیدل چلنے سے تو اسے بچپن سے ہی موت پڑتی تھی۔ میں نے کب کہا ہے کہ وہ 2 گھنٹے کا ہے؟ جواب میں ارے سکندر نے اس پر طنز کیا تھا۔ ایزل کو اپنی کزن پر غصہ آ رہا تھا، جس کی وجہ سے وہ ریلیکس ہو گئی تھی، اور جب وہی کزن ایزل کے سامنے ارے سکندر کی گاڑی کا دروازہ کھول کر فرنٹ سیٹ پر بیٹھی تو ایزل کے تن بدن میں آگ لگی۔ اب تو اس کی کزن نے اپنی زبان کو بھی سی لیا تھا۔ اس نے ارے سکندر کو یہ تک نہیں کہا کہ میں نے ایزل کو آرام سے تیار ہونے کا مشورہ دیا تھا۔ وہ تو اب ارے سکندر کے ساتھ مل کر اسے ڈانٹ رہی تھی اور اس کی لاپرواہی پر اسے باتیں سنا رہی تھی۔ بے بسی کے مارے ایزل کی آنکھوں میں آنسو چمکنے لگے تھے۔ یہاں اس کی ہر کزن ہی اپنے نمبر بنانے کی کوششوں میں لگی رہتی تھی، اور اس میں سب سے زیادہ استعمال ایزل صاحبہ کا ہی ہوتا تھا۔ ہر کسی کی یہی کوشش ہوتی تھی کہ وہ اسے نیچا دکھا کر ارے سکندر میاں کو خوش کر سکے۔ نہ جانے ارے سکندر کو بھی اس سے ایسی کون سی نفرت تھی۔ ایزل کی ٹانگیں شل ہو گئی تھی۔ اس کی کزن کا کالج راستے میں پہلے آ گیا تھا، وہ بھی اپنے کالج میں داخل ہو چکی تھی، لیکن ایزل ابھی تک پیدل چل رہی تھی۔ وہ اتنے غصے میں تھی کہ اس نے سر اٹھا کر یہ بھی دیکھنا گوارا نہیں کیا تھا کہ یونیورسٹی آ چکی ہے۔ وہ یونیورسٹی سے بھی آگے نکل آئی تھی۔ لگتا ہے کہ تمہیں پیدل چلنے کا کچھ زیادہ ہی شوق ہے، ارے سکندر نے دھیمے انداز میں مسکراتے ہوئے کہا۔ اس کا چہرہ دوسری جانب تھا۔ ایزل اس کے چہرے پر پھیلی ہوئی مسکراہٹ نہیں دیکھ پائی تھی۔ یہ آپ کی غلط فہمی ہے، اس نے جھنجھلاتے ہوئے جواب دیا تھا۔ پھر جب سر اٹھا کر دیکھا تو شدت سے اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ اس کی سرکاری یونیورسٹی تھی اور بہت بڑی تھی۔ وہ ابھی یونیورسٹی کے لاسٹ والے کونے کے قریب کھڑی تھی۔ فوراً سے پلٹی اور بھاگنا شروع کر دیا، کیونکہ اس کے سب سے سخت سر کی سٹارٹ کلاس ہونے والی تھی۔ اس دوران بھی وہ مسلسل اس ظالم انسان کو گالیاں دے رہی تھی اور دل ہی دل میں اسے بددعاؤں سے نواز رہی تھی۔
لیکن ارے سکندر صاحب کو تو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا تھا۔ یو ٹرن لے کر وہ اپنے آفس کی طرف بڑھ گیا۔ ایزل کا پورا دن ہی خراب ہو گیا تھا۔ ایک تو کل بھی ٹینشن کی وجہ سے وہ پریزنٹیشن کی تیاری نہیں کر پائی تھی، اور سر نے اسے اچھا خاصا ذلیل کیا تھا، بلکہ اسے دن میں تارے دکھا دیے تھے۔ جب وہ یونیورسٹی سے باہر نکلی تب اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھری ہوئی تھیں۔ اصل صدمہ تو اسے تب آیا جب اس نے ارے سکندر کو اپنی گاڑی سے ٹیک لگا کر اپنا انتظار کرتے ہوئے دیکھا۔ اب کیا مجھے واپسی پر بھی پیدل چلنا ہوگا؟ یہ خیال آتے ہی اس نے جلدی سے اپنی گردن جھکا لی تھی اور یوں ظاہر کرنے لگی تھی جیسے اس نے ارے سکندر کو دیکھا ہی نہیں ہے۔ یہاں سے تھوڑی ہی دور پر ایک بس اسٹاپ تھا۔ پیدل جانے سے اچھا تھا کہ وہ بس کے ذریعے گھر چلی جاتی۔ ارے سکندر نے جب اسے سر نیچے کیے دوسری جانب جاتے ہوئے دیکھا تو وہ غصے سے دانت پیس کر رہ گیا۔ اس نے اونچی آواز میں ایزل کو پکارا۔ ایزل کی بجائے سب لوگوں نے ہی اسے پلٹ کر دیکھا تھا۔ ایزل نے اس کی آواز بھی سنی تھی، مگر وہ انجان بن گئی تھی۔ یوں ظاہر کرنے لگی تھی جیسے اس کا اس انسان کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہ ہو۔ آج سے پہلے ارے سکندر نے کبھی بھی کسی کا پیچھا نہیں کیا تھا، اور اب وہ اس ناپسندیدہ عورت کا پیچھا کر رہا تھا۔ تھوڑا سا آگے جا کر اس نے ایزل کے بازو زور سے پکڑی اور اسے ایک جھٹکے سے پیچھے کی طرف موڑا۔ میں تمہیں کب سے پاگلوں کی طرح آوازیں دے رہا ہوں۔ آپ آپ یہاں پر؟ اس نے معصومیت کے سارے ریکارڈ توڑ دیے تھے۔ واہ، کیا کہنے ہیں تمہارے! کیا کبھی کان صاف نہیں کیے ہیں جو تمہیں میری آزار آوازیں سنائی نہیں دی؟ مجھے سچ میں پتہ ہی نہیں چلا کہ آپ یہاں پر ہیں۔ اس نے پھر سے معصومیت سے انجان بنتے ہوئے جواب دیا تھا۔ جلدی سے چلو، گھر واپس جانا ہے۔ مگر مجھے آپ کے ساتھ نہیں جانا۔ اس کی زبان پھسل گئی تھی۔ جس انداز میں ارے سکندر نے اسے گھورا تھا، وہ سر جھکا کر اس کے ساتھ ساتھ ہی چلنے لگی تھی۔ اپنے آپ کو کسی غلط فہمی میں گرفتار کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ 2 منٹ کے بعد اس کی آواز پھر سے گونجی تھی۔ میں سمجھی نہیں۔ تمہیں صرف اور صرف دادی جان کی وجہ سے پک اینڈ ڈراپ کی سروس دے رہا ہوں، ورنہ مجھے تمہاری ذات میں کوئی خاص دلچسپی نہیں ہے۔ میں جانتی ہوں کہ آپ مجھ سے نفرت کرتے ہیں، ایزل نے سادگی سے جواب دیا تھا۔ یہ سن کر ارے سکندر کا دل ایک لمحے کے لیے زور سے دھڑکا تھا۔ وہ ٹھٹک کر اپنی جگہ پر رکا اور ایزل کے خوبصورت چہرے کا ایک ایک نقش کو حفظ کرنے لگا، اور پھر کچھ یاد آنے پر اس نے اپنے لب بھینچ لیے تھے اور اپنی مٹھی بھی زور سے بند کر دی تھی۔ تم میری سوچ سے بھی زیادہ سمجھدار ہو۔ خیر، یہی بہتر ہے کہ تمہیں حقیقت کا علم ہے۔ بعد میں تمہارے لیے مشکلات پیدا نہیں ہوں گی۔ میں سمجھی نہیں۔ تمہیں سمجھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ چلو جلدی سے گاڑی میں بیٹھو، میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے۔ جب ایزل نے سنا کہ محترم نے اسے گاڑی میں بیٹھنے کی اجازت دی ہے تو جلدی سے فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھول کر بیٹھ گئی۔ لڑکیوں کی خوبصورت پرفیوم نے اس کا استقبال کیا تھا۔ اس کا منہ حیرت سے کھلا کا کھلا رہ گیا تھا۔ کیا مجھ سے پہلے یہاں پر کوئی لڑکی بیٹھی تھی؟ ہاں۔ وہ کون تھی؟ کیا وہ آپ کی گرل فرینڈ ہے؟ زیادہ فری ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے کام سے کام رکھو، سمجھی نا؟ انگلی اٹھا کر اسے دھمکی دیتے ہوئے بولا تو وہ دوسری طرف رخ پھیر کر بیٹھ گئی تھی۔ اگر آپ کسی کو پسند کرتے ہیں تو اس میں کوئی برائی تو نہیں ہے۔ میں تمہیں آخری وارننگ دے رہا ہوں۔ اب اگر تمہاری زبان کنٹرول نہ ہوئی تو میں پھر سے تمہیں گاڑی سے نکال دوں گا۔ ایزل نے اب کی بار اپنے لبوں پر انگلی رکھ دی تھی۔ ارے سکندر نے اس پر ایک نظر ڈالی اور پھر اپنا سر نفی میں جھٹک دیا۔ لبوں پر انگلی رکھے معصوم بچوں کی طرح وہ خود کو خاموش کروانے کی کوشش میں ہلکان ہو رہی تھی۔ ہاں، میری ایک گرل فرینڈ ہے اور میں اس سے بہت محبت کرتا ہوں۔ بالآخر ارے سکندر نے اس بات کا اعتراف کر لیا تھا۔ نہ جانے کیوں ایزل کے دل کی دھڑکن رک گئی تھی اور اسے تھوڑا سا برا بھی لگا تھا۔ کیا وہ بہت پیاری ہے؟ ایزل کو اپنی آواز کسی گہری کھائی سے آتی ہوئی معلوم ہوئی۔ یہ میں نہیں جانتا، مجھے بس وہ پیاری لگتی ہے۔ مجھے میرے دل کے بے حد نزدیک معلوم ہوتی ہے۔ وہ میرے لیے خاص ہے اور میرے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ آنسوؤں کا ایک گولا ایزل کے حلق میں اٹک گیا تھا۔ اسے رونا کیوں آ رہا تھا وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ وہ تو شروع سے ہی یہ بات جانتی تھی کہ ارے سکندر اس سے نفرت کرتا ہے۔ اب اگر وہ کسی اور سے محبت کرتا تھا یا کسی اور کی ذات میں دلچسپی لے رہا تھا تو ایزل کے دل کو تکلیف کیوں ہو رہی تھی؟ کیا وہ مجھ سے زیادہ پیاری ہے؟ اس کے لب آہستہ سے پھر بھر آئے تھے۔ کیا کہا تم نے؟ میں نے سنا نہیں۔ ارے سکندر نے ہلکے سے اس کی طرف جھکتے ہوئے پوچھا تو وہ تیزی سے پیچھے کی طرف ہٹی۔ وہ اچھا خاصا اوور ریئیکٹ کر گئی تھی۔ ارے سکندر کے ماتھے پر بل پڑے تھے۔
اس نے کچھ بولنے کے لیے اپنے لب کھولے ہی تھے مگر پھر خاموش ہو گیا۔ باقی کا راستہ خاموشی میں ہی کٹ گیا۔ جیسے گاڑی حویلی کے پورچ میں آ کر رکی، وہ بھاگتی ہوئی حویلی کے اندر چلی گئی۔ اس نے گاڑی کا دروازہ بھی کھلا چھوڑ دیا تھا۔ اس لڑکی میں تو واقعی مینرز نہیں ہے، ارے سکندر نے دل ہی دل میں اپنے آپ سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا۔ کمرے میں جا کر ایزل نے گہرے گہرے سانس لینے شروع کر دیے تھے۔ اپنے آپ کو کمپوز کرنے کی کوششوں میں ہلکان ہو رہی تھی۔ شاید میرے جیسے لوگوں کے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے، مجھ جیسی لڑکیاں محبت کے قابل ہی نہیں ہیں۔ یہ کہہ کر اس نے اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپا لیا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ آج کی پوری رات اس کے اسی بارے میں ہی سوچتے ہوئے گزر گئی تھی۔ اگلی صبح اس نے اپنے آپ کو ہر طرح سے سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس کے حق میں بہتر ہوگا۔ اگلے کچھ دنوں میں وہ اپنی زندگی میں مصروف ہو گئی تھی، کیونکہ نیا سیمسٹر شروع ہوا تھا اور ہر ٹیچر کی طرف سے ہی پروجیکٹ مل رہا تھا۔ اچانک ہی ان کے آئی آر کے پروفیسر ملائشیا چلے گئے۔ اب ان کی جگہ ایک نئے پروفیسر کی ضرورت تھی۔ ایزل نے تو شکر ادا کیا تھا کہ اس پروفیسر سے جان چھوٹی ہے، کیونکہ وہ بہت سخت تھا، بڑی عمر کا بھی تھا، اس وجہ سے بچوں کا بالکل بھی لحاظ نہیں کرتا تھا۔ اگر ایک منٹ کے لیے بھی کوئی لیٹ ہو جاتا تو اسے کلاس میں اندر ہی نہیں آنے دیتا تھا۔ وہ جو رات کو سوچ کر سوئی تھی کہ آج چھٹی ہوگی، صبح جب دوست کی کال پر اس کی آنکھ کھلی تو وہ سخت بدمزہ ہوئی۔ کیا مسئلہ ہے؟ چھٹی کے دن تو چین سے سونے دو۔ ارے کون سی چھٹی، جلدی سے تیار ہو جاؤ، نیو پروفیسر صاحب آ رہے ہیں۔ یار میں نے سنا ہے کہ وہ بہت ینگ اور ہینڈسم ہے، قسم سے میں تو بہت ایکسائٹیڈ ہوں ان سے ملنے کے لیے، تو بھی جلدی سے گھر سے نکل۔ اس کی دوست نے یہ کہہ کر کال کاٹ دی تھی۔ ہائے میرے اللہ، اب کون سا نیا پروفیسر آ رہا ہے؟ ایزل کو تو اپنی چھٹی ختم ہو جانے کا دکھ تھا، ورنہ وہ پروفیسر کتنا ہینڈسم تھا اور کتنا جوان تھا، اسے کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ اس دن ارے سکندر بھی جلدی نکل گیا تھا۔ صرف 3 دن ہی اس نے ایزل کو پک اینڈ ڈراپ کی سہولت دی تھی، کیونکہ ان دنوں ڈرائیور گاؤں گیا ہوا تھا اور دادی جان نے اپنے پوتے سے خاص ریکویسٹ کی تھی۔ 3 دنوں کے بعد وہ اسے واپس اس کے اوقات میں لے آیا تھا۔ پلیز مجھے چھوڑ دو، میں پہلے ہی بہت لیٹ ہو گئی ہوں۔ ایزل اپنے کزن وجدان کے سامنے کھڑی اس کی منتیں کر رہی تھی۔ نہ، مجھے معاف کرو، مجھے ایک امپورٹنٹ کام کے سلسلے میں جانا ہے۔ میں جانتی ہوں تمہارا کون سا کام ہے، ضرور تمہیں شہناز کے ساتھ ڈیٹ پر جانا ہوگا۔ چپ کر جاؤ، کیوں مجھے مار ڈالنے کا ارادہ ہے؟ اگر تم مجھے چھوڑنے کے لیے نہیں گئے تو میں چیخ چیخ کر سب کو تمہاری حقیقت کے بارے میں بتا دوں گی، میں تمہارا گلا دبا دوں گا۔ مجھے فرق نہیں پڑتا، اگر سچائی کا بول بالا کرنے کے لیے مجھے موت کو بھی گلے لگانا پڑا تو مجھے کوئی غم نہیں ہے۔ اس نے اپنے سینے پر زور سے ہاتھ مارتے ہوئے جذبات سے بھرے لہجے میں کہا تھا۔ اگر تم مرد ہوتے تو تم جیسا تمہارا جذبہ تھا، قسم سے آرمی والوں کو پتہ چلتا تو وہ تمہیں بارڈر پر بھیج دیتے، اس کے بعد ہمارا فائدہ ہو جاتا۔ وہ دانت پیستے ہوئے بولا۔ جلدی سے چلو، مجھے دیر ہو رہی ہے۔ یہ سن کر وہ کھل کر مسکرائی تھی۔ وہ کلاس میں داخل ہوئی تو سامنے کھڑی شخصیت کو دیکھ کر اسے زمین اپنے قدموں کے نیچے سے نکلتی ہوئی محسوس ہوئی۔ کلاس میں بہت سے اسٹوڈنٹس ایسے تھے جو کہ پروفیسر کے ساتھ ہی اسٹیج پر کھڑے تھے۔ لڑکیاں خاموشی سے سر جھکائے کھڑی تھیں، جبکہ لڑکوں نے اپنے ہاتھ اوپر کیے ہوئے تھے۔ وہ جا کر اپنی سیٹ پر بیٹھنے ہی لگی تھی۔ فرحاد نے اسے آنکھوں ہی آنکھوں میں چپکے سے اپنی سیٹ کی طرف آنے کا اشارہ کیا تھا۔ یہ سب کچھ ارے سکندر نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ مس، کیا آپ ان سب سے الگ ہیں؟ ایزل نے اگنور کیا۔ مس ایزل صاحبہ، میں آپ سے بات کر رہا ہوں۔ بچوں نے حیرت سے اپنے نئے پروفیسر کو دیکھا، جسے ان کی کلاس کی سب سے شرارتی لڑکی کا نام پتا تھا۔ کہیں یہ پروفیسر اس کا بوائے فرینڈ تو نہیں؟ کلاس میں ایک لڑکی کی آواز کافی اونچی ہو گئی تھی۔ پروفیسر نے اسے ناگواری سے دیکھا۔ وہ لڑکی سر پٹا کر نیچے اپنے جوتوں کو گھوڑنے لگی، جبکہ ایزل کا چہرہ شرم سے لال ہو گیا تھا۔ آپ یہاں پر آ کر کھڑی ہو جائیں۔ پروفیسر نے اسے باقی بچوں کے ساتھ کھڑا ہونے کا اشارہ کیا۔ سر، اصل میں ان کی گاڑی راستے میں خراب ہو گئی تھی۔ جہاں تک مجھے لگتا ہے مسٹر فرحاد، مس ایزل کے پاس بھی ایک زبان موجود ہے اور وہ اپنی ایکسپلینیشن خود دے سکتی ہیں۔ آپ کو ان کے وکیل بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ جس کام کے لیے یونیورسٹی آتے ہیں، مہربانی کر کے اسی کام کی طرف توجہ دیں۔ اور جہاں تک بات کرنے کا سوال ہے تو آپ کو بھی بولنے کا موقع ملے گا۔ اپنے ان الفاظ کو سنبھال کر رکھیے، ہم آپ کو مایوس نہیں کریں گے۔ کلاس میں دبی دبی ہنسی کی آواز گونجنے لگی۔ فرحاد کا چہرہ شدید غم کی وجہ سے لال ہو گیا تھا۔ ایزل صاحبہ اسٹیج پر جا کر ان بچوں کے ساتھ ہی کھڑی ہو گئی تھی۔
باقی سب کو بیٹھنے کی اجازت مل گئی تھی کیونکہ ان کا ٹائم پورا ہو چکا تھا۔ اب ایزل اکیلی وہاں پر کھڑی تھی اور ارے سکندر صاحب باقی سب کو لیکچر ڈیلیور کر رہے تھے۔ ایزل میں تو اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ سر اٹھا کر کسی ایک کو نظر بھی دیکھ سکتی۔ اگر کوئی اور پروفیسر ہوتا تو اس سے معافی بھی مانگ لیتی، لیکن یہاں پر تو اس کا سب سے بڑا دشمن موجود تھا جسے وہ منہ بھی نہیں لگانا چاہتی تھی۔ معافی مانگنا تو بہت ہی دور کی بات تھی۔ لیکچر ڈیلیور کرنے کے بعد وہ لمبے لمبے قدم بڑھاتا ہوا کلاس روم سے باہر نکل گیا تھا۔ اس کے جاتے ہی فرحاد ایزل کے قریب آ کر کھڑا ہو گیا۔ تم ٹھیک تو ہو؟ اسے دیکھ کر ایزل نے پھوٹ پھوٹ کر رونا شروع کر دیا تھا۔ ارے کیوں رو رہی ہو؟ اس نے مجھے ذلیل کیا ہے، ساری کلاس کے سامنے میرا مذاق بنا کر رکھ دیا ہے۔ باقی سب کو اس نے بیٹھنے کی اجازت دے دی تھی، لیکن مجھے… یار تم کیوں اس پاگل اور سائیکو انسان کی باتوں کو اپنے سر پر سوار کر رہی ہو؟ بس دفع کرو۔ تم تو جانتے ہو کہ بچپن سے لے کر اب تک اس نے ہمیشہ ہی میرے ساتھ برا سلوک کیا ہے۔ ہاں میں جانتا ہوں، لیکن بہت جلد تمہارا یہ مسئلہ بھی حل کر دوں گا، فرحاد نے اس کے بالوں کو بکھیرتے ہوئے پیار بھرے انداز میں کہا تھا۔ ارے سکندر جو کہ اپنا موبائل لینے کے لیے کلاس روم میں داخل ہو رہا تھا، فرحاد کے رویے کو دیکھ کر اس کے تن بدن میں آگ لگ گئی تھی۔ ایزل، اس نے اونچی آواز میں چیختے ہوئے کہا، اور وہ خوف سے اپنی جگہ پر اچھل پڑی تھی۔ بلیک بورڈ کے ساتھ لگی کھڑی ہوگی اور خوف سے تھر تھر کانپنے لگی۔ اس کی حالت دیکھ کر ارے سکندر کو شدت سے اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ میرا موبائل اٹھا کر دو۔ اب کی بار اس کا لہجہ کافی نرم تھا۔ ایزل نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے اس کا موبائل اٹھایا جو کہ چھوٹ کر زمین پر گر کر ٹوٹ گیا تھا۔ اس کی حالت مزید خراب ہونے لگی تھی، جبکہ ارے سکندر کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا تھا۔ فرحاد نے جلدی سے اپنی جیب سے اپنا والیٹ نکالا اور 5,000 کے کئی نوٹ اس موبائل کے ساتھ ارے سکندر کی طرف بڑھا دیے۔ آئی ایم ریئلی سوری، میں اس کی طرف سے آپ سے معافی مانگتا ہوں۔ ارے سکندر نے اپنا موبائل لیا تھا جبکہ پیسے زمین پر گر گئے تھے، اور پھر سب خراب ہو گیا۔ اس کے جاتے ہی وہ فرحاد کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے بولی۔ اب تو اسے یہ بھی ڈر لگ رہا تھا کہ ارے سکندر ان دونوں کے ایک ساتھ پھر سے دیکھ لے گا اور پھر سے اس کی شامت آ جائے گی۔ اس کا تو آج گھر واپس جانے کا بھی دل نہیں چاہ رہا تھا۔ کلاس روم سے نکلنے کے بعد وہ فرحاد سے نظر بچا کر لائبریری میں چلی گئی تھی۔ فرحاد اسے ڈھونڈتا ہوا وہاں پر آ گیا تھا۔ تم مجھے اگنور کیوں کر رہی ہو؟ کیا تم اس انسان سے ڈر رہی ہو؟ نہیں، میں اس انسان سے کیوں ڈروں گی؟ اس نے نگاہیں چراتے ہوئے جواب دیا تھا۔ ادھر میری طرف دیکھو، تم ساری دنیا سے جھوٹ بول سکتی ہو لیکن مجھ سے جھوٹ نہیں بول سکتی۔ فرحاد چاہتا تھا کہ وہ اسے اپنی محبت کا اعتراف کر لے، لیکن ابھی ٹھیک وقت نہیں آیا تھا۔ وہ ایک مناسب ٹائم کا انتظار کر رہا تھا، اور ویسے بھی ابھی ان کی ڈگری بھی مکمل نہیں ہوئی تھی۔ ابھی تو کافی ٹائم تھا، تو اسے ہر فیصلہ بہت ہی سوچ سمجھ کر کرنا تھا۔ ایزل چاہ کر بھی اسے دھتکار نہیں پائی تھی، اور پھر سے اس کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کر کے اپنے دل کے بوجھ کو ہلکا کرنے کی کوشش کرنے لگی تھی۔ دوسری طرف ارے سکندر جلے پاؤں کی بلی بنا سٹاف روم میں چکر کاٹ رہا تھا۔ اس کی ہمت بھی کیسے ہوئی ایزل کو ہاتھ لگانے کی؟ وہ منظر کسی فلم کی طرح بار بار اس کی نظروں کے سامنے ریپیٹ ہو رہا تھا۔ جب فرحاد نے ایزل کے بال بگاڑے تھے، اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ ایک دوسرے کے کافی قریب تھے۔ اس لڑکی کا دماغ تو میں ٹھکانے پر واپس لاؤں گا۔ اگر میں نے اسے سبق نہ سکھایا تو میرا نام بھی ارے سکندر نہیں ہے۔ واپسی پر وہ اسی کے ساتھ تھی، گھر واپس آئی تھی اور پورا راستہ خاموشی میں کٹ گیا تھا۔ آج گاڑی میں لڑکی کی پرفیوم کی خوشبو نہیں تھی۔ غیر ارادی طور پر ایزل کا موڈ بھی کافی اچھا ہو گیا تھا۔ اس نے ہلکے لہجے میں کہا، فرحاد صرف میرا دوست ہے، میرے پاس آپ کی طرح پارٹنر نہیں ہے۔ یہ سن کر ارے سکندر نے گاڑی کی رفتار تیز کر دی، جس کا مطلب تھا کہ وہ اس بارے میں بات نہیں کرنا چاہتا۔ ایزل بھی ریلیکس ہو کر گاڑی کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گئی تھی۔ اگر یہ ایٹیٹیوڈ دکھا رہا ہے تو مجھے کیا ضرورت ہے اسے صفائیاں پیش کرنے کی؟ بھاڑ میں جائے میری طرف سے، مجھے فرق نہیں پڑتا۔ واپسی پر وہ دونوں حویلی نہیں گئے تھے، بلکہ پھپھو جان کے گھر گئے تھے۔ ان کے بیٹے کی دعائیں خیر تھی، اور ایزل کو بھی ابھی پتہ چل رہا تھا، اور نہ تو وہ گھر والوں میں بیٹھتی تھی اور نہ ہی کبھی گھر والوں نے اسے اتنا ضروری سمجھا تھا کہ اسے اس طرح کی انفارمیشن دیتے۔ اس کی کزنز تو اپنی ہی دنیا میں گم رہتی تھی۔ ان کی اپنی ایک الگ سے ہی لائف تھی، جس میں وہ کسی کی بھی مداخلت برداشت نہیں کرتی تھی، اور وہ بہت ہی چالاک تھی، معاملات کو ہینڈل کرنا جانتی تھی، جبکہ ان کے مقابلے میں ایزل بے وقوف تھی۔ ہر بار وہ غلطی سے اپنا بھانڈا خود ہی پھوڑ دیتی تھی اور پھر ہاتھ ملتی رہ جاتی تھی۔ جب وہ دونوں ایک ساتھ ہال کے اندر داخل ہوئے تو بہت سے لوگوں کی نظریں ان پر اٹھی تھی۔
کافی لوگوں کی نظروں میں ان کے لیے ستائش تھی، پسندیدگی تھی، اور کچھ حسد بھری نگاہوں سے انہیں گھور رہے تھے۔ ایزل کو تو وہاں پر موجود کسی بھی شخصیت سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ وہ تو اپنی دادی جان کو تلاش کر رہی تھی، جو اسے ایک صوفے پر بیٹھی ہوئی نظر آئیں۔ وہ مسکراتی ہوئی ان کے پاس چلی گئی۔ اس نے اپنی کزن سے بھی ملاقات نہیں کی تھی، جبکہ ارے سکندر اس کے صوفے کے سامنے والی ٹیبل پر اپنے کچھ دوستوں کے ساتھ جا کر کھڑا ہو گیا تھا۔ اس کی نگاہیں ایزل پر ہی مرکوز تھیں۔ یہ تمہاری پوتی ہے؟ دادی کی ایک دوست نے ان سے ایزل کے بابت سوال کیا تو دادی نے مسکراتے ہوئے ایزل کو اپنے گلے سے لگا کر اسبات میں سر ہلا دیا تھا۔ ماشاءاللہ، بہت ہی پیاری بچی ہے۔ کیا کرتی ہے؟ اس سے پہلے کہ دادی کوئی ڈیٹیل دیتی، تائی جان بول پڑی۔ میری بھی ایک بیٹی ہے، ماشاءاللہ بہت ہی پیاری ہے، یونیورسٹی کی اسٹوڈنٹ ہے۔ ناجیہ بیٹا ذرا ادھر آنا، انہوں نے اپنی بیٹی کو پکارا۔ ایزل سخت بدمزہ ہوئی تھی۔ وہ عورت بھی اپنے نام کی ایک تھی۔ ناجیہ سے ایک دو سوال کرنے کے بعد وہ پھر سے ایزل کی طرف متوجہ ہو گئی۔ انہوں نے اب ایزل کو اپنے پاس بٹھایا ہوا تھا۔ اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر اس کے سامنے اپنے پوتی کی تعریف میں زمین آسمان کے کلابیں ملائی جا رہی تھی۔ دادی نے جب ان کی انٹینشن فیل کی تو جلدی سے بوٹ پڑی۔ میری پوتی کی منگنی ہو چکی ہے۔ یہ الفاظ نہیں تھے بلکہ بم تھا جو ایزل کے سر کے اوپر آ کر گرا تھا۔ وہ عورت بھی یکدم ہی چپ ہو گئی تھی۔ اب اسے ناجیہ والا آپشن بہتر لگ رہا تھا۔ تائی جان نے حیرت سے دادی کی طرف دیکھا۔ امی جان، آپ نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ میں نے فی الحال کسی کو بھی نہیں بتایا۔ لڑکا کون ہے، کیا کرتا ہے؟ تائی جان نے تجسس بھرے لہجے میں بولا تھا۔ انگلینڈ میں ہے، اپنا بزنس ہے، سیاست میں بھی کافی حد تک دلچسپی لیتا ہے۔ بہت جلد وہ بزنس پاکستان میں سیٹل کر لے گا، تبھی میں اپنی پوتی کی شادی کروں گی۔ میری جاننے والی کا پوتا ہے۔ دادی نے ایک ہی سانس میں ساری ڈیٹیل دے دی تھی۔ ایزل پہلو بدل کر رہ گئی تھی۔ اسے عجیب بے بسی کا احساس ہو رہا تھا۔ اس کی نگاہیں بے ساختہ سامنے کھڑے ارے سکندر پر جا کر جم گئی تھیں۔ پھر اس نے فوراً اپنی نظروں کے زاویے کو تبدیل کیا تھا۔ شاید میری قسمت ہی یہی ہے، اس نے اپنے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی تھی۔ تائی جان بھی مطمئن ہو کر اب اس عورت کے سامنے اپنی بیٹی ناجیہ کی تعریف کرنے لگی تھی۔ ناجیہ کو کوئی خاص انٹرسٹ نہیں تھا۔ وہ اپنے موبائل پر اپنے بوائے فرینڈ سے باتیں کرنے میں اتنی مصروف تھی کہ اسے کسی چیز کا کوئی ہوش ہی نہیں تھا۔ ہال میں موجود سب لوگوں کی نظریں ایزل پر ہی جمی ہوئی تھیں، حالانکہ اس نے نہ تو کوئی خاص تیاری کی ہوئی تھی اور نہ ہی میک اپ کر کے آئی تھی۔ کپڑے بھی اس نے سادہ سے ہی پہنے ہوئے تھے۔ ارے سکندر نے جب اس پر ایک لڑکے کی نظروں کی تپش محسوس کی تو ایزل کے قریب جا کر کھڑا ہو گیا۔ اس کے سامنے سیسا پلائی دیوار بن کر کھڑا ہو گیا تھا۔ جس انداز میں اس نے لڑکے کو گھورا تھا وہ لڑکا سٹ پٹا کر سائڈ پر ہو گیا تھا۔ تمہیں کچھ زیادہ ہی مردوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کا شوق ہے، اس کے کانوں میں جھکتا ہوا زخم بھرے لہجے میں بولا تھا۔ ایزل کے وجود میں خوف کی ایک لہر دوڑ گئی تھی۔ اس نے بے ساختہ خوف سے تھوک نکلا اور سوالیہ انداز میں ارے سکندر کی طرف دیکھا۔ کیا میں جھوٹ بول رہا ہوں؟ اس نے طنزیہ انداز میں سوال کیا تو ایزل نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ معاملات تو کچھ اور ہی بتا رہے ہیں۔ میں ان معاملات کو نہیں جانتی اور نہ ہی مجھے ان معاملات کو جاننے میں کوئی خاص دلچسپی ہے۔ آپ میرے بارے میں کیا سوچتے ہیں یہ صرف آپ کی سوچ ہے۔ یہ میرا کریکٹر سرٹیفکیٹ نہیں ہے۔ نہ جانے اس میں اتنی ہمت کہاں سے آ گئی تھی۔ ارے سکندر نے وہاں پر موجود کسی کا بھی لحاظ نہیں کیا تھا اور اس کی بازو پکڑ کر اسے گھسیٹتا ہوا سائڈ پر لے کر چلا گیا۔ اگر تم اپنی ان حرکتوں سے باز نہ آئیں تو میں بہت جلد پوری دنیا کے سامنے تمہیں تمہارا کریکٹر سرٹیفکیٹ پیش کروں گا، اور وہ بھی بہت ہی خوبصورت انداز میں۔ دانت پیستے ہوئے وہ پھر سے اس کے بازو کو مضبوطی سے دبوچے کھڑا تھا۔ مجھ سے دور رہ کر بات کریں، آپ کو کوئی حق نہیں بنتا کہ آپ میرے اس قدر نزدیک آئیں۔ ایزل نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے دھکا دینے کی کوشش کی مگر بری طرح سے ناکام ہو گئی۔ وہ ظالم انسان پہاڑ کی طرح اپنی جگہ پر جمع ہوا تھا۔ اسے ہلانا مشکل ہی نہیں ناممکن تھا۔ اس کی اس کوشش پر ارے سکندر کے لبوں پر ایک طنزیہ سی مسکراہٹ پھیل گئی تھی جو کہ فی الحال ایزل کو بہت زہر لگ رہی تھی۔ اب اس نے اپنے دل کو سمجھا لیا تھا۔ ایزل کو یقین تھا کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے وہ اس شخص کی طرف متوجہ نہیں ہوگی۔ ابھی تو دادی جان سے اس نے اس شخص کے بارے میں بھی پوچھنا تھا جس کے ساتھ اس کی منگنی طے ہوئی تھی، اور آج جو کچھ ایزل نے اس کے ساتھ کیا تھا وہ بھی بار بار اس کے ذہن میں گھوم رہا تھا۔ ارے سکندر سے تعلقات اچھے کرنے کی تو امید باقی ہی نہیں تھی۔ تم لوگ یہاں پر کیا کر رہے ہو؟ باہر فنکشن چل رہا ہے۔ تائی جان نے ان دونوں کو سائڈ پر جاتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔
اسی وجہ سے تن فن کرتی وہاں پر پہنچ گئی۔ ارے سکندر ماں پر ایک نظر ڈالتے ہوئے وہاں سے رفو چکر ہو گیا تھا۔ تم جتنی بھی کوششیں کر لو، میرے بیٹے کو اپنے قابو میں نہیں کر سکتی ہو، تائی نے اسے نفرت سے گھورتے ہوئے کہا تھا۔ مجھے اسے اپنے قابو میں کرنے کا کوئی شوق بھی نہیں ہے، میری قسمت بہت اچھی ہوگی۔ یہ کہہ کر ایزل ان کے کندھے سے کندھا ملاتی وہاں سے نکل گئی تھی۔ ارے دیکھو تو، اس لڑکی کے نخرے تو دیکھو، ایک بزنس مین کا رشتہ کیا آ گیا، خود کو ہواؤں میں اڑتا ہوا محسوس کر رہی ہے۔ میں بھی دیکھتی ہوں کیسے اس کے بڑے گھر میں شادی ہوتی ہے۔ اگر میں نے اسے ڈرائیور کے بیٹے کے ساتھ نہ بیاہا تو میرا نام بھی فرزانہ نہیں ہے۔ انہوں نے دل ہی دل میں اپنے آپ سے عہد کیا تھا اور پھر بھرے انداز میں مسکرائی تھی۔ ایزل جب 5 سال کی تھی تبھی اس کی ماں نے اسے چھوڑ کر کسی امیر آدمی سے شادی کر لی تھی، اور کچھ ہی سالوں کے بعد اس کے باپ بھی انتقال کر گیا۔ اب ایزل 21 سال کی ہو چکی تھی، لیکن ابھی تک اس کی ماں نے پلٹ کر خبر نہیں لی تھی، اور نہ ہی اسے یہ پتا تھا کہ فی الحال اس کی ماں کہاں پر ہے، کیا کر رہی ہے۔ اکثر ہی اسے اپنی ماں کے حوالے سے تانے بھی ملتے تھے، مگر وہ صبر کے گھونٹ پی کر رہ جاتی تھی۔ اس نے کبھی بھی کسی کو پلٹ کر جواب نہیں دیا تھا، کیونکہ وہ بھی تھا اس کسی نہ کسی حد تک سچ پر مبنی تھا۔ اسی وجہ سے خاندان کے بہت سے لوگ اس سے نفرت کا اظہار بھی کرتے تھے، مگر ایزل ان کو کوئی اہمیت ہی نہیں دیتی تھی۔ ارے سکندر کی نفرت کے پیچھے بھی یہی وجہ تھی کہ وہ کسی ایسی عورت کی بیٹی کو اپنانے کے لیے تیار نہیں تھا جس نے اس کے خاندان کی عزت کے ساتھ کھیلا تھا۔ اسے وہ وقت اچھے طریقے سے یاد تھا جب آنٹی شمائلہ نے اس کے چچا جان کو دھوکہ دیا تھا اور ان کی ساری جائیداد بھی اپنے نام کروا کر اپنے عاشق کے ساتھ چلی گئی تھی۔ اس کے چچا بری طرح ٹوٹ گئے تھے، یہاں تک کہ وہ اپنی سگی بیٹی سے بھی دور ہو گئے تھے، اپنی سگی بیٹی کو بھی دھتکارنے لگے تھے۔ اور تب ارے سکندر کو اپنے پیارے چاچا کے برے حال کی وجہ سے اپنی چاچی اور ان کی بیٹی سے شدید نفرت ہو گئی تھی۔ اسے لگتا تھا کہ ان کی بیٹی بھی جوانی میں وہی کرے گی جو کہ اس کی ماں کاٹ چکی ہے، لیکن دادی جان نے اس دوران اپنی پوتی کا بہت ساتھ دیا تھا۔ انہوں نے سب لوگوں کی زبانیں بند کر دی تھی اور ہر کسی کو دو ٹوک انداز میں سمجھا دیا تھا کہ اگر کسی نے بھی میری پوتی کے کردار پر بات کرنے کی کوشش کی تو مجھ سے برا کوئی بھی نہیں ہوگا، اور اگر کسی کو بھی زیادہ مسئلہ ہو رہا ہے تو اس گھر سے جا سکتا ہے۔ اس کے بعد سب لوگوں کی زبانیں تو بند ہو گئی تھی، مگر وہ اپنی حرکتوں سے اور اپنے ایکشن سے ایزل کو بار بار کروا دیتے تھے کہ اس کے بارے میں کیا سوچتے ہیں اور اس کی اس حویلی میں کیا جگہ ہے۔ کبھی کبھار تو بہت زیادہ دل برداشتہ ہو جاتی تھی اور سب کو چھوڑ چھاڑ کر رونے بیٹھ جاتی تھی، اور کبھی کبھار وہ خود کو سنبھال لیتی تھی۔ اب جب کہ گھر میں اس کی شادی کی بات شروع ہو گئی تھی تو تائی جان کے بے قرار دل کو بھی قرار آ گیا تھا کہ ان کا بیٹا اسے شادی کرنے سے بچ گیا ہے۔ دوسری طرف ارے سکندر کا غصے کے مارے برا حال تھا۔ وہ دادی جان کے کمرے میں پہنچ گیا جبکہ ایزل صاحبہ ارے سکندر صاحب کے کمرے میں موجود تھی۔ وہ ایک بہت ہی اہم میٹنگ سے آئے تھے اور کچھ ہی دنوں میں ان کے امتحانات شروع ہونے والے تھے۔ آج ہی صبح ارے سکندر نے کلاس میں بات کی تھی کہ وہ ان کا پیپر بنا چکا ہے۔ باقی کلاس کو بھی پتہ چل گیا تھا کہ وہ ارے سکندر کی کزن ہے۔ اسی وجہ سے سب نے اس کی منتیں کی تھیں کہ خدا کا واسطہ ہے کسی طرح سے پیپر کا پتہ لگوا لو۔ سر نے وہ پیپر اپنے لیپ ٹاپ میں بنایا ہوگا۔ اب وہ اس کے بیڈ پر بیٹھی اس کا لیپ ٹاپ چیک کر رہی تھی۔ اس کے ہاتھ خوف سے کانپ رہے تھے۔ دادی جان، آپ نے کیا سوچ کر اس کی پرائی برادری میں منگنی کر دی؟ آپ کو کم سے کم ہم سے تو مشورہ لینا چاہیے تھا۔ تم ہو کون جو میں تم سے مشورہ لیتی؟ تم تو اسے اپنی کزن ہی تسلیم نہیں کرتے ہو۔ دادی نے غصے سے دانت بھینچتے ہوئے کہا تو وہ پہلو بدل کر رہ گیا تھا۔ میں نے وہ باتیں غصے میں کہی تھیں۔ اس نے بے چینی سے اپنی پیشانی مس لی تھی۔ دادی جان چاہتی تھی کہ ان کی پوتی ایزل سے نکاح کر لے، لیکن جب انہوں نے ارے سکندر سے اس بارے میں بات کی تب وہ حد سے اکھڑ گیا تھا۔ آپ نے سوچ بھی کیسی لیا کہ میں اس 2 ٹکے کی معمولی سی لڑکی سے شادی کروں گا جس کی ماں کا کردار سب لوگوں کی نظروں کے سامنے ہے، جس کی ماں بد کردار تھی؟ اس کی بیٹی کیسے پاکیزہ کردار ہو سکتی ہے؟ اس وقت اس نے بولنے سے پہلے ایک لمحے کے لیے بھی نہیں سوچا تھا کہ وہ کس قدر سخت الفاظ کا استعمال کر رہا ہے۔ دادی جان تو اپنے پوتے کے منہ سے یہ الفاظ سن کر دنگ رہ گئی تھی۔ ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اپنے اندر اس قدر نفرت لیے بیٹھا ہوا ہے۔ اس دن دادی جان بالکل خاموش ہو گئی تھی۔ دوبارہ انہوں نے یہ قصہ نہیں چھیڑا۔ نہ تو وہ چھوٹی سی لڑکی کو اپنانے کے لیے تیار تھا اور نہ ہی اس کا نکاح کسی اور سے کروانے کی اجازت دے رہا تھا۔ دادی نے اسے ٹال کر کمرے سے بھیج دیا۔ جب وہ اپنے کمرے میں داخل ہوا تو وہاں پر محترمہ پہلے سے ہی موجود تھی۔
وہ اپنے ہاتھ باندھ کر اس کو کارروائی کرتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ مل گیا پیپر؟ وہ جانتا تھا کہ محترمہ یہاں پر کس مقصد کے تحت آئی ہیں۔ نہیں یار، ابھی کہاں، اس نے جھنجھلاتے ہوئے جواب دیا، اور پھر کچھ یاد آنے پر بے بسی سے زبان اپنے دانتوں میں دبا لی۔ خوف سے پلٹ کر دیکھا تو سامنے ہی کھڑا اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ اس کے عین سامنے جا کر کھڑا ہو گیا۔ وہ میں آپ کے لیے چائے لائی تھی۔ مجھے پتا ہے کہ کام کر کے آپ بہت زیادہ تھک جاتے ہیں، آپ کے سر میں درد ہونے لگتا ہے۔ ایزل نے خوف سے تھوک نگلتے ہوئے صفائی پیش کرنے کی کوشش کی تھی۔ کہاں پر رہ گئی؟ مجھے تو نظر نہیں آ رہی، اس نے خونخوار نظروں سے گھورتے ہوئے بولا تھا۔ وہ مجھے لگتا ہے میں کچن میں ہی بھول کر آ گئی ہوں، میں ابھی آپ کے لیے بنا کر لاتی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ اس کے پہلو سے ہو کر نکلنے لگی تھی۔ وہ پھر سے اس کے سامنے جا کر کھڑا ہو گیا۔ اب کی بار محترمہ کو یقین ہو گیا تھا کہ اس کا آخری وقت آ گیا ہے۔ اسے شدت سے اپنے اوپر غصہ بھی آ رہا تھا کہ آخر کیا ضرورت تھی اپنی کلاس فیلوز کی باتوں میں آ کر اس طرح کا جذباتی قدم اٹھانے کی، جو کہ اسے پتا بھی تھا کہ وہ انسان گرتی ہوئی چڑیا کے من گر لیتا ہے، وہ اسے بھی پکڑ ہی لے گا۔ پھر بھی اس نے اپنی جان جوکھم میں ڈالی تھی۔ وہ ذرا سا اس کے قریب ہوا تو وہ 2 قدم پیچھے کی طرف ہٹی، اپنا توازن برقرار نہ رکھ پائی۔ اس سے پہلے کہ وہ نیچے گرتی، ارے سکندر نے اس کی کمر میں بازو ڈال کر اسے گرنے سے بچا لیا۔ اب وہ اس کی گرفت میں کھڑی گہرے گہرے سانس لے رہی تھی۔ وہ اسے شعلہ بار نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ کیا تمہیں مجھ سے ڈر نہیں لگتا؟ وہ ابھی تک ایک ہی پوزیشن میں کھڑے تھے جب وہ اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے بولا، بہت زیادہ ڈر لگتا ہے، ایزل نے منمناتے ہوئے جواب دیا تھا۔ تم ایسی حرکتیں کیوں کرتی ہو؟ کیوں ہر بار مجھے مجبور کرتی ہو کہ میں تمہیں اپنا وہ روپ دکھاؤں جو میں نہیں دکھانا چاہتا؟ اس سے پہلے کہ ایزل کوئی جواب دیتی، کمرے کا دروازہ ایک زوردار آواز سے کھلا اور تائی جان کمرے کے اندر داخل ہوئی۔ سامنے کا منظر دیکھ کر ان کے تن بدن پر آگ لگ گئی تھی۔ ارے سکندر نے اسے جلدی سے چھوڑا تو وہ بھی بھاگتی ہوئی کمرے سے باہر نکل گئی۔ یہ سب کچھ کیا تھا ارے سکندر بیٹا؟ آپ جیسا سوچ رہی ہیں ویسا کچھ بھی نہیں ہے، وہ تمہارے بے حد قریب تھی۔ میں اس کا کیا مطلب لوں؟ مجھے بتاؤ۔ آپ کو کوئی بھی مطلب لینے کی ضرورت نہیں ہے امی جان، وہ بیزاری سے گویا ہوا اور پھر کمرے سے باہر نکل گیا تھا۔ تائی جان نے وہیں پر کھڑے کھڑے فیصلہ کیا۔ اگلے چند دن یوں ہی خاموشی سے گزر گئے۔ ایزل ایک بار پھر سے اپنی یونیورسٹی کے کاموں میں مصروف ہو گئی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کی زندگی میں ایک ایسی آفت آنے والی ہے جس کے بارے میں اس نے کبھی گمان ہی نہیں کیا تھا۔ رات 9 بجے کا وقت تھا۔ سب کھانا کھا کر اپنے کمرے میں چلے گئے تھے۔ ایزل بھی اپنے کمرے میں بیٹھی کالج کا کام کر رہی تھی، جبکہ اس کی باقی کزنز فیملی ایونٹ پر گئے تھے۔ ایزل کے کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی۔ جیسے ہی اس نے دروازہ کھولا تو چوکیدار کا بیٹا اس کے کمرے میں داخل ہو گیا اور اسے خباثت بھری نظروں سے دیکھنے لگا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ تم یہاں پر کیا کر رہے ہو؟ ابھی اور اسی وقت یہاں سے نکلو ورنہ میں چیخ چیخ کر سب کو اکٹھا کر لوں گی۔ چیخو، میں بھی تو یہی چاہتا ہوں، اور مجھے اسی چیز کے ہی تو پیسے ملے ہیں۔ جیسے ایزل نے چیخیں ماری کمرے کا دروازہ کھلا اور تائی جان کمرے میں داخل ہو گئی۔ آتے ہی انہوں نے ایزل کو زور سے تھپڑ مارا اور پھر اسے بالوں سے پکڑ کر گھسیٹتی ہوئی باہر لے کر چلی گئی۔ جب ارے سکندر کو اس بارے میں پتہ چلا تو وہ قابو سے بھی باہر ہو گیا تھا۔ دادی جان نے اپنی پوتی کو بچانے کی کوشش کی، مگر تائی جان نے انہیں بھی آنکھیں دکھا کر پیچھے کی طرف دھکا دیا۔ میں نے سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ یہ دونوں ایک ہی کمرے میں موجود تھے، اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ آدھی رات کے وقت لڑکا لڑکی کا ایک کمرے میں ہونے کا کیا مطلب ہو سکتا ہے۔ انہوں نے بے دردی سے اس کے کردار کی دھجیاں اڑاتے ہوئے کہا۔ ایزل دادی جان کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کھڑی ہو گئی۔ میں سچ کہہ رہی ہوں، میں نے اسے اپنے کمرے میں نہیں بلایا تھا، یہ زبردستی آ گیا تھا۔ ارے سکندر نے بے یقینی سے ایزل کو دیکھا۔ وہ تیزی سے آگے بڑھا اور ایزل کو لگ رہا تھا کہ اس کا ساتھ دے گا، لیکن جب اس نے ارے سکندر کے منہ سے اپنے لیے بدکردار عورت کا لفظ سنا تو وہ بالکل ٹوٹ کر بکھر گئی تھی۔ تائی جان اسے دھکے مار کر گھر سے باہر نکال رہی تھی۔ دادی جان نے انہیں روکنے کی کوشش کی، مگر اس بار تائی جان نے دادی جان کو بھی چپ کروا دیا تھا۔ خون نے آخر اپنا اثر دکھا ہی دیا۔ تائی جان کے لہجے میں بھی حقارت تھی۔ ڈرائیور کے بیٹے کو تائی نے پچھلے دروازے سے باہر نکال دیا تھا۔ اب ارے سکندر نے اپنے آدمیوں کو اسے ڈھونڈنے کے لیے بھیج دیا تھا تاکہ اسے لائیں۔ تائی جان نے وہیں پر کھڑے کھڑے ایزل اور اس لڑکے کے نکاح کا بھی اعلان کر دیا تھا۔ یہ سن کر ارے سکندر کے دل کو دھڑکا لگا تھا۔
وہ تو پہلے ہی اپنی ماں کی وجہ سے اس سے بہت بدگمان تھا، لیکن اب وہ بری طرح سے ڈسٹرب ہو گیا تھا، سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ کیا چل رہا ہے، جب اچانک ہی انہیں ایک جانی پہچانی نسوانی آواز سنائی دی۔ سب لوگوں نے پلٹ کر دیکھا تو دنگ رہ گئے۔ وہاں پر کوئی اور نہیں بلکہ ایزل کی ماں شمائلہ کھڑی تھی۔ ایزل پہلے تو انہیں پہچان ہی نہیں سکی تھی۔ اپنی بیٹی کی حالت دیکھ کر ان کا دل خون کے آنسو رونے لگا۔ وہ کافی عرصے سے اس سے ملنا چاہتی تھی، لیکن دادی ہر بار ہی انہیں روک لیتی تھی۔ اس بار وہ زبردستی چلی آئی تھی۔ ایزل بھاگتی ہوئی اپنی ماں کے پاس گئی، ان کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ آپ کی ہمت بھی کیسے ہوئی اس حویلی میں قدم رکھنے کی؟ ارے سکندر نے غصے کے گھونٹ پیتے ہوئے کہا۔ اپنی آواز نیچے رکھو، میں اپنی بیٹی کو لینے کے لیے آئی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ دادی جان کی طرف متوجہ ہو گئی۔ آپ تو کہہ رہی تھی کہ یہاں پر میری بیٹی کا بہت خیال رکھا جا رہا ہے۔ اگر تمہاری بیٹی تمہاری طرح بد کردار نہ ہوتی تو ہم اسے ہمیشہ اپنے سینے سے لگا کر رکھتے۔ تائی نے نفرت کا اظہار کرتے ہوئے کہا۔ تم ابھی بھی ویسی کی ویسی ہی ہو، شمائلہ بیگم نے درد بھرے لہجے میں کہا تھا۔ مجھے لگا تھا کہ تمہیں تمہارے عمل کی سزا مل چکی ہوگی، لیکن لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ابھی تک تمہاری رسی ڈھیلی چھوڑی ہوئی ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ نے تم سے بے تحاشا محبت کرتے ہیں۔ ابھی سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لو، کیونکہ کل کو جب اللہ تعالیٰ کی پکڑ آ گئی تو تم بچ نہیں پاؤ گی۔ یہ کہہ کر انہوں نے اپنی بیٹی کا بازو پکڑا اور اسے اپنے ساتھ باہر لے کر چلی گئی۔ وہاں پر ان کی بڑی سی کالی پراڈو کھڑی تھی، ان کی آنکھیں آنسوؤں سے بھیگی ہوئی تھیں۔ آج سے کچھ سال پہلے وہ گھر سے بھاگ نہیں رہی تھی، بلکہ انہیں اغوا کیا گیا تھا، اور یہ کام رضوانہ بیگم نے کروایا تھا۔ در حقیقت وہ ان کے شوہر سے اپنی بہن کی شادی کروانا چاہتی تھی، لیکن شمائلہ بیگم ان کے راستے میں رکاوٹ بن کر کھڑی ہو گئی تھی۔ رضوانہ بیگم کو لگتا تھا کہ شمائلہ بیگم کو راستے سے ہٹانے کے بعد وہ آسانی سے اپنی بہن کو امجد صاحب کی زندگی میں شامل کر لیں گی۔ اپنی پہلی بیوی کے چلے جانے کے بعد امجد نے کبھی بھی دوسری عورت کی طرف نگاہ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا تھا۔ رضوانہ بیگم نے بعد میں ہزار کوششیں کی تھی، مگر کوئی فائدہ نہیں ہوا تھا، اور پھر کچھ ہی عرصے کے بعد امجد صاحب دنیا سے انتقال کر گئے تھے۔ جہاں تک شمائلہ بیگم کا سوال تھا تو اس رات مجرموں سے بچ کر نکلنے میں کامیاب ہو گئی تھی، لیکن اس وقت تک رضوانہ صاحبہ انہیں پوری حویلی میں بدنام کر چکی تھی۔ بعد میں شمائلہ بیگم نے دادی جان سے رابطہ کرنے کی کوشش کی، مگر دادی جان نے بھی انہیں حویلی میں آنے سے منع کر دیا تھا، اور امجد صاحب بھی ان سے بدگمان ہو گئے تھے۔ جب انہوں نے اپنے پسندیدہ شوہر کے منہ سے اپنے لیے غلط الفاظ سنے تو وہ دل برداشتہ ہو گئی، اور پھر مجبور ہو کر انہوں نے اپنے شوہر سے خلا لے لی تھی۔ ان کا ایک کلاس فیلو تھا جو کہ یونیورسٹی کے زمانے سے ہی ان کو پسند کرتا تھا۔ جب اسے یہ سب پتہ چلا کہ وہ پھر سے اکیلی رہ گئی ہیں تو اس نے شمائلہ بیگم کو نکاح کا پیغام بھجوایا تھا۔ شمائلہ بیگم نے ان سے شادی کر لی، اور بعد میں ایک بزنس میٹنگ پر ان کی امجد صاحب سے ملاقات ہوئی تھی، اور امجد صاحب نے فرض کر لیا تھا کہ وہ اپنے پرانے عاشق کے ساتھ بھاگ گئی تھی۔ شمائلہ بیگم نے بعد میں اپنی بیٹی کو بھی حاصل کرنے کی کوشش کی، مگر اس میں بھی ناکام ہو گئی، اور بالآخر ان کی بیٹی ان کے ساتھ تھی، ان کے سینے سے لگی پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ امی، میں بدکردار نہیں ہوں، ایزل نے درد سے چور لہجے میں کہا۔ میری جان، میں جانتی ہوں، تو مجھے صفائی پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ امی، رضوانہ، ہاں میں جانتی ہوں، اس نے میرے ساتھ بھی تو یہی سب کچھ کیا تھا۔ اپنی ماں کی سچائی جاننے کے بعد ایزل کو خود پر غصہ آنے لگا تھا۔ وہ اتنا عرصہ اپنی ماں کے بے گناہ ہونے کے باوجود ان سے نفرت کرتی رہی تھی۔ وہ کتنی بدقسمت تھی۔ ادھر وہ حویلی سے رخصت ہوئی تھی، اور ادھر حویلی میں عجیب سی بے چینی کا ماحول بن گیا تھا۔ کچھ ہی دنوں کے بعد ارے سکندر نے اس چوکیدار کے بیٹے کو بھی پکڑ لیا تھا، اور پھر اسے مارنے پیٹنے کے بعد ارے سکندر کو یہ راز فاش ہوا کہ اسے یہ سب کچھ کرنے کے لیے کسی اور نے نہیں بلکہ اس کی اپنی ماں نے کہا تھا۔ چند لمحے تو صدمے سے چور انداز میں اپنے سامنے بیٹھے اس لڑکے کو گھورتا رہا جس کا کوئی قصور نہیں تھا، مگر اس کے باوجود بھی اس نے اس لڑکے کو اچھا خاصا مارا تھا۔ اس دن وہ اپنی ماں سے اس بارے میں پوچھنے کے لیے ان کے کمرے میں گیا کہ اندر سے آنے والی آوازیں سن کر اسے لگا اس کے قدم زمین کے ساتھ جم گئے ہیں۔ اس کی ماں اس کی چاچی شمائلہ کا مذاق بنا رہی تھی، کیسے انہوں نے جوانی میں اس عورت کی زندگی برباد کی تھی اور انہیں ان کے شوہر کی زندگی سے ذلیل کر کے باہر نکالا تھا، کیسے انہوں نے اسے اغوا کر کے اس کی عزت کی دھجیاں اڑائی تھیں، اس کے جانے کے بعد انہوں نے اس کی بیٹی کو تکلیفیں پہنچائی تھیں، اور انہوں نے اپنے بیٹے کو اس لڑکی کے خلاف کیا تھا۔ یہ سب کچھ سننے کے بعد اس کے لیے اپنے قدموں پر کھڑا رہنا مشکل ہو رہا تھا۔ وہ لڑکھڑاتے ہوئے قدموں سے دادی جان کے کمرے میں داخل ہوا، بساختہ ان کے قدموں میں بیٹھ گیا۔
اور چھوٹے بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ ہاں، وہ ایزل سے محبت کرتا تھا، ایزل سے بے تحاشا محبت کرتا تھا۔ وہ چھوٹی سی لڑکی اس کی کل کائنات تھی، بچپن سے اسے چاہتا تھا۔ اس کی ماں نے اس لڑکی کے خلاف اس کے دل میں ہزار بار زہر گھولنے کی کوشش کی تھی، مگر پھر بھی دل اس کے خلاف نہ ہو سکا۔ کبھی کبھار دماغ کے فیصلے حاوی ہو جاتے تھے، جس کی وجہ سے اس پر غصہ کر جاتا تھا اور اسے تکلیف پہنچا جاتا تھا، مگر اس کے باوجود بھی وہ نفرت نہیں کر پایا تھا۔ کچھ ہی دنوں کے بعد ارے سکندر نے اس چوکیدار کے بیٹے کو بھی پکڑ لیا تھا، اور پھر اسے مارنے پیٹنے کے بعد ارے سکندر کو یہ راز فاش ہوا کہ اسے یہ سب کچھ کرنے کے لیے کسی اور نے نہیں بلکہ اس کی اپنی ماں نے کہا تھا۔ دادی جان نے حیرت سے اپنے پوتے کو دیکھا جو اتنا مضبوط اور سخت مزاج تھا، آج بالکل ٹوٹ چکا تھا۔ بیٹا، کیا ہوا؟ دادی جان نے فکر مندی سے پوچھا۔ ارے سکندر نے رکتے ہوئے ہچکیاں لیتے ہوئے سب کچھ بتا دیا، کیسے اس کی ماں نے ایزل کے خلاف سازش کی تھی، کیسے اس نے اس کے دل میں نفرت کا زہر بھرا تھا، اور کیسے اس نے شمائلہ بیگم کی زندگی برباد کی تھی۔ ہاں، وہ ایزل سے محبت کرتا تھا، ایزل سے بے تحاشا محبت کرتا تھا۔ وہ چھوٹی سی لڑکی اس کی کل کائنات تھی، بچپن سے اسے چاہتا تھا۔ جب وہ چھوٹا تھا اور ایزل ابھی 3-4 سال کی تھی تو وہ اس کے ساتھ گھنٹوں کھیلتا رہتا تھا، اسے اپنی گڑیا کی طرح سنبھالتا تھا۔ جب وہ رونے لگتی تو وہی اسے خاموش کرواتا۔ اس کی ماں نے اس لڑکی کے خلاف اس کے دل میں ہزار بار زہر گھولنے کی کوشش کی تھی، مگر پھر بھی دل اس کے خلاف نہ ہو سکا۔ ہاں، کبھی کبھار دماغ کے فیصلے حاوی ہو جاتے تھے، جس کی وجہ سے اس پر غصہ کر جاتا تھا اور اسے تکلیف پہنچا جاتا تھا۔ جب اس نے یونیورسٹی میں پروفیسر بن کر اسے تنگ کیا تھا تو اس کا مقصد صرف یہ تھا کہ وہ اس کے قریب رہ سکے، اور جب وہ سینئر بن کر اس کے سامنے آیا تو وہ چاہتا تھا کہ ایزل اس کی طرف دیکھے، اسے پہچانے، مگر اس کے باوجود بھی وہ نفرت نہیں کر پایا تھا۔ اس کی سختی کے پیچھے محبت چھپی ہوئی تھی، وہ محبت جسے وہ کبھی ظاہر نہیں کر سکا تھا۔ اگر کبھی اسے تکلیف پہنچاتا بھی تو بعد میں اس بارے میں گھنٹوں گھنٹوں سوچتا رہتا تھا، خود کو کوستا رہتا تھا، خود کو بھی تکلیفیں دیتا، رات رات بھر جاگتا رہتا اور سوچتا رہتا کہ کیوں اس نے ایزل سے سختی سے بات کی، کیوں اس نے اسے رلایا، کیوں اس نے اسے تکلیف پہنچائی۔ اس نے دادی جان کو ایک ایک لفظ بتا دیا تھا، کچھ بھی نہیں چھپایا تھا، اپنے دل کی ہر بات، ہر احساس، ہر درد انہیں بتا دیا۔ دادی نے اسے اپنے سینے سے لگا لیا، ان کا جوان پوتا جس کے جذبات کے ساتھ ان کی اپنی ہی سگی ماں نے کھیلا تھا، اس وقت ان کے سامنے ایک ہارا ہوا جواری معلوم ہو رہا تھا جو اپنا سب کچھ لٹا چکا تھا۔ بیٹا، میں جانتی تھی، دادی جان نے آہستہ سے کہا، میں جانتی تھی کہ تم ایزل سے محبت کرتے ہو، تمہاری آنکھیں جھوٹ نہیں بول سکتی تھی۔ جب بھی وہ کمرے میں آتی تھی تمہاری نظریں اسے ڈھونڈتی تھیں، جب وہ مسکراتی تھی تو تمہارے چہرے پر بھی ایک مدھم سی مسکراہٹ آ جاتی تھی۔ میں سب کچھ دیکھ رہی تھی بیٹا۔ دادی جان اس کے ساتھ شمائلہ بیگم کے پاس گئی تھی اور روتے ہوئے اپنی شرمندگی کا اظہار کرنے لگی۔ میں معافی مانگنے آئی ہوں شمائلہ، میں نے تمہاری بیٹی کے ساتھ انصاف نہیں کیا، میں نے تمہارے ساتھ بھی انصاف نہیں کیا، میں نے رضوانہ کی باتوں میں آ کر تم پر شک کیا اور تمہیں اپنی بیٹی سے دور رکھا، یہ میری غلطی تھی اور میں اس کی سزا پا رہی ہوں۔ شمائلہ بیگم کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے، انہوں نے دادی جان کو گلے لگایا اور کہا، آپ میری ماں کے برابر ہیں، میں آپ کو کیسے ناراض رکھ سکتی ہوں؟ رضوانہ بیگم نے بھی بعد میں اپنی صفائیاں پیش کرنے کی کوشش کی، مگر اس بار ان کے بیٹے نے ان کی ایک بھی بات نہیں سنی۔ ارے سکندر نے سخت لہجے میں کہا کہ بس بہت ہو گیا امی، اب مجھے آپ کی کسی بھی بات پر کوئی اعتبار نہیں ہے۔ میں تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اپنا مقصد حاصل کرنے کے لیے آپ کسی کی زندگی کے ساتھ کھیل جائیں گی۔ آپ نے نہ صرف ایزل کی زندگی برباد کرنے کی کوشش کی بلکہ اس کی ماں کی زندگی بھی تباہ کر دی۔ آپ نے میرے چاچا کی زندگی بھی برباد کر دی، جو آج تک اس صدمے سے نہیں اٹھے کہ آپ کو اپنے کیے پر شرم نہیں آتی۔ بیٹا، وہ لڑکی واقعی میں بد کردار ہے۔ رضوانہ بیگم نے ایک آخری کوشش کی مگر ارے سکندر نے سختی سے کہا، امی، دوبارہ سے اس نام سے مت پکارنا ورنہ میں اپنا ہوش و حواس کھو بیٹھوں گا۔ وہ لڑکی جیسی بھی ہے مجھے پسند ہے، میں اس سے محبت کرتا ہوں اور بہت جلد میں اس سے نکاح کروں گا، اور یہ میرا آخری فیصلہ ہے۔ آپ چاہیں تو قبول کریں ورنہ میں اس گھر سے چلا جاؤں گا۔ یہ باتیں رضوانہ بیگم کے دل پر تیر کی طرح لگ رہی تھیں کیونکہ ابھی تک وہ اپنی غلطی تسلیم نہیں کر رہی تھی۔ شمائلہ بیگم کے سامنے گھٹنے نہیں ٹیکنا چاہتی تھی، مگر پھر بھی بعد میں
ان کے بیٹے نے واقعی گھر چھوڑ دیا اور ہوٹل میں رہنے لگا۔ جب ان کے شوہر بھی ان سے سخت ناراض ہو گئے اور انہیں علیحدہ کمرے میں منتقل ہونے کو کہا، اور جب خاندان کے تمام لوگوں نے ان سے بات کرنا چھوڑ دیا، تو انہیں شدت سے اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ وہ رات رات بھر روتی رہتی، اپنی غلطیوں کے بارے میں سوچتی رہتی۔ آخر کار ایک دن انہوں نے ہمت کی اور شمائلہ بیگم کے گھر جانے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے شمائلہ بیگم کے گھر جا کر ان سے ان کی بیٹی سے معافی مانگی تھی۔ دروازے پر کھڑی رو رہی تھی اور بار بار کہہ رہی تھی کہ مجھے معاف کر دو شمائلہ، میں نے بہت بڑی غلطی کی ہے۔ میں اپنے بیٹے سے محبت میں اندھی ہو گئی تھی۔ میں نے تمہاری زندگی برباد کر دی۔ میں نے تمہاری معصوم بیٹی کو تکلیفیں دی۔ مجھے معاف کر دو ورنہ میں اللہ کے سامنے کیا منہ دکھاؤں گی۔ شمائلہ بیگم نے بڑے دل کا مظاہرہ کرتے ہوئے انہیں معاف کیا تھا اور انہیں اپنے سینے سے بھی لگا لیا تھا۔ رضوانہ جی، ماضی کو ماضی میں ہی رہنے دیں۔ اللہ نے مجھے سب کچھ واپس دے دیا ہے۔ میری بیٹی میرے ساتھ ہے۔ میرا اعتبار بحال ہو گیا ہے۔ اب ہمیں آگے دیکھنا چاہیے۔ اپنی ماں کی دیکھا دیکھی ایزل نے بھی اس عورت کو معاف کر دیا، حالانکہ اس کے دل میں ابھی بھی درد تھا۔ وہ بار بار نوٹ کر رہی تھی کہ ارے سکندر کی نگاہیں اس پر ہی جمی ہوئی ہیں، مگر وہ اس سے ناراض تھی، اس شخص سے جس نے نہ جانے کتنے روپ اپنا کر چھوٹی سی لڑکی کو تنگ کیا تھا۔ کبھی اس کا پروفیسر بن جاتا، کبھی سینئر بن جاتا، کبھی کھڑوس کزن تو کبھی جلاد۔ ہر بار ایک نیا کردار، ہر بار ایک نیا چہرہ، لیکن اسی ایک شخص نے اسے زندگی بھر تکلیف دی تھی۔ جب اس کے رشتے کی بات چلی تو اس نے صاف انکار کر دیا تھا۔ میں اس شخص سے شادی نہیں کروں گی جسے میرے کردار پر یقین نہیں ہے۔ بعد میں ارے سکندر اس کے پاس گیا۔ وہ باغ میں بیٹھی پھولوں کو دیکھ رہی تھی۔ جب ارے سکندر نے اس کے پاس آ کر پوچھا، تم نے شادی سے انکار کیوں کیا ہے؟ وہ سنجیدگی سے گویا ہوا۔ ایزل نے اس کی طرف دیکھے بغیر کہا، آپ کو میرے کردار پر یقین نہیں ہے اور میں ایسے مرد سے شادی کر کے پوری زندگی کے لیے اپنے کردار مشکوک نہیں بنا سکتی۔ میں ایسی زندگی نہیں جینا چاہتی جہاں ہر وقت مجھے اپنے آپ کو ثابت کرنا پڑے، ایزل نے ٹوٹے ہوئے لہجے میں جواب دیا تھا۔ ارے سکندر کے دل پر زور سے گھونسا لگا تھا۔ اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا اور اس کے ہاتھ پکڑ لیے۔ مجھے معاف کر دو ایزل، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے۔ میں غلط فہمی کا شکار ہو گیا تھا۔ میں اپنی ماں کی باتوں میں آ گیا تھا، لیکن میں نے کبھی تم سے نفرت نہیں کی۔ میں ہمیشہ سے تم سے محبت کرتا تھا لیکن اپنے جذبات کو ظاہر نہیں کر سکا۔ ایزل نے اپنے ہاتھ چھڑا لیے اور کہا، مجھے اس سے فرق نہیں پڑتا ہے۔ ارے سکندر نے کہا، اگر تمہیں واقعی فرق نہ پڑتا ہوتا تو تم کبھی بھی فرحاد کو مجھ سے دور نہ کرتی۔ تم نے اسے دور کیا کیونکہ تمہیں میری پرواہ تھی، اور کبھی بھی داری کے لیے لائے ہوئے رشتے سے اتنی جلدی انکار نہ کرتی۔ تم نے انکار کیا کیونکہ تمہارا دل کسی اور کے لیے دھڑکتا ہے۔ ایزل نے غصے سے کہا، آپ کو اس سے کوئی مطلب نہیں ہونا چاہیے، یہ میرا پرسنل معاملہ ہے۔ اسے آنکھیں دکھاتے ہوئے بولی تھی۔ ارے سکندر نے مسکرا کر کہا، واہ، تمہیں تو بڑی ہمت آ گئی ہے۔ اس کے اس انداز پر وہ ٹھٹک کر بولا تو حیرت ہوئی۔ ارے سکندر نے سنجیدہ ہو کر کہا، میں اس وقت تک تمہارے گھر کے چکر لگاتا رہوں گا اور اس وقت تک تم سے پوچھتا رہوں گا جب تک تم راضی نہیں ہو جاتی۔ میں ہار نہیں ماننے والا ایزل، تم میری زندگی ہو اور میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا۔ ایزل نے طنز سے کہا، اور ساری زندگی ہی لگے رہنا؟ میں اس دوران شادی بھی کر لوں گی۔ ایزل نے ہاتھ ہلاتے ہوئے کہا، مگر وہ زیادہ عرصے تک اس کے سامنے ڈٹ کر کھڑی نہیں ہو سکی تھی۔ آخر کار 3 مہینے کے مسلسل کوششوں کے بعد ایزل نے بھی گھٹنے ٹیک دیے تھے، کیونکہ ارے سکندر واقعی میں شرمندہ تھا۔ اس نے اپنی محبت کو ثابت کر دیا تھا۔ وہ روزانہ اس کے گھر آتا، اس سے معافی مانگتا، اسے پھول لاتا، اس کے پسند کی چیزیں لاتا۔ اس نے اپنی زندگی میں ایزل کو سب سے اوپر رکھا اور سب کو ثابت کر دیا۔ شمائلہ بیگم نے بھی اسے سمجھایا تھا کہ بیٹی، وہ شخص واقعی تم سے بہت محبت کرتا ہے۔ اس نے اپنی ماں کو بھی تمہارے لیے چھوڑ دیا، اپنا گھر چھوڑ دیا، ساری زندگی تمہاری عزت کرے گا، ساری زندگی تمہیں اپنی ملکہ بنا کر رکھے گا۔ اور ایسا ہی ہوا۔ دونوں کی شادی بہت ہی دھوم دھام سے ہوئی تھی۔ پورے شہر میں اس شادی کی بات ہوئی۔ ارے سکندر واقعی بہت زیادہ بدل گیا تھا۔ ماضی کی ساری تلخیوں کو اس نے محبت کے پانی سے دھو دیا تھا، اور اب ان کی زندگی میں صرف اور صرف سکون تھا۔ وہ ایزل کو اپنی آنکھوں کا تارا سمجھتا تھا اور ہر وقت اس کی خوشی کا خیال رکھتا تھا۔ شادی کے بعد انہوں نے ایک نئے گھر میں رہنا شروع کیا جہاں صرف محبت اور احترام تھا۔ ارے سکندر اپنی بیوی کے ہر خواہش کا خیال رکھتا اور ایزل بھی اس کی اچھی شریک حیات ثابت ہوئی تھی۔